بتانا چاہتا ہوں کہ میرا ضمیر وہ تکلیف اور وہ جو ویڈیوز اور آپٹکس جو میں دیکھ رہا ہوں اور جو معلومات مجھے ہے میں نہیں برداشت کر سکتا. اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں نے ویڈیو بنا کے نام دے دیے ان لوگوں کے. میں نے ویڈیو بھی بنائی ہے, نام بھی دے دیے ہیں, انٹرنیشنلی بھی دے دیے ہیں, لوکلی بھی دے دیے ہیں. اور مجھے کچھ ہوا اور میں مارا گیا تو اللہ نے مجھے طاقت دی ہے دولت کی. میں ملینز آف ڈالرز خرچ کر چکا ہوں. اگر مجھے کچھ ہوا اور میں مر گیا تو وہ شخصیات جو اس سازش کا حصہ ہیں وہ بھی 3 گھنٹے کے اندر اسی طرح مارے جائیں گے. وہ کتنے بھی بڑے طاقتور لوگ ہوں, ان کو بڑا کلیئر میسج ہے میرا. مجھے گولی لگی اور میں مرا تو 3 سے 5 گھنٹے کے اندر تمہیں بھی گولی لگے گی اور تم بھی مرو گے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کہانی اور یہ سازش شروع کہاں سے ہوئی ہے. یہ ایک سازش اور ٹولہ بنایا گیا. ارشد شریف نہ بھاگنے والا آدمی ہے نہ ملک چھوڑنے والا آدمی تھا. ارشد شریف کے اوپر جو ایف آئی آر کٹی وہ کٹی 15 کٹی یا 16 کٹی, لیکن ارشد شریف نہ اس ملک چھوڑنے کو تیار تھا نہ ملک چھوڑ رہا تھا. وہ بھی وجہ بتاؤں گا کہ میں کیوں یہ سب باتیں کر رہا ہوں. ارشد شریف کو سازشیوں نے ڈرایا, بتایا, مجبور کیا, اور وہ شخصیت ہیں جن کو بلیو کرنا بنتا ہے, اور اس کو یہاں سے نکال دیا گیا. جب نکال دیا گیا تو وہ دبئی پہنچا. جب وہ دبئی پہنچا تو کہا گیا کہ کسی اسٹیبلشمنٹ نے یا کسی نامعلوم ادارے نے دبئی سے نکلوانے کے لیے اس کے اوپر پریشر ڈالا اور دبئی حکومت نے اس کو نکال دیا. یہ بھی بالکل بے بنیاد جھوٹی بات ہے. میں اس کے شواہد بھی آپ کو دوں گا. جتنے دن کا ویزا تھا اتنے دن وہ دبئی میں رہا. جب ویزا نہیں ختم ہو گیا تو اس کو وہ دبئی چھوڑنا پڑا. لندن کی ڈائیورژن بتائی گئی کہ وہ لندن چلے گئے ہیں, وہ لندن بھی نہیں گئے تھے. پھر اس شخص نے جس پہ وہ بھروسہ کر رہا تھا, جو یہ منصوبہ بندی کر رہا تھا, جو یہ سازش کر رہا تھا, اس سازش کے حصے کے اندر پورا پاکستان پھنسا ہوا ہے آج, جس کو کہہ کے تھک گیا ہوں, میں مر گیا ہوں. آستینوں کے سانپوں کے بارے میں بتا چکا ہوں. اپنے چیئرمین ایکس وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بتا چکا ہوں کہ یہ جو سازش رچائی جا رہی ہے, اس سازش کے تانے بانے اور سازش کی جو بینیفٹس ہیں وہ اور مقاصد کچھ اور ہیں. سب کو الٹی پٹتی پہ چڑھا دیا گیا ہے. اور عمران خان صاحب جو مارچ پرامن کرنے جا رہے ہیں, یہ ہمارا جمہوری حق ہے اور رائٹ ہے. لیکن میں بہت کلیئرلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے اس مارچ کے اندر خون ہی خون, موت ہی موت اور جنازے ہی جنازے نظر آ رہے ہیں. اور وہ جنازے دیے جائیں گے, اور میں اپنے معصوم پاکستانیوں کو کسی کچھ چند لوگوں کی سازش کے تحت نہیں مرنے دوں گا. اپنی آخری وقت تک کوشش کروں گا کہ یہ لاشوں کا اور خون کا کھیل اس ملک میں بند ہو. ارشد شریف اپنے مقصد, اپنے بیانیے, اپنی سوچ پہ بالکل ایمانداری سے کھڑا تھا. نہ اس کو موت کا ڈر تھا, نہ وہ بھاگنے والا تھا, نہ اس کو کوئی پیسہ خرید سکتا تھا. لیکن جو اس کو مقاصد بتائے گئے, اس مقاصد کے پیچھے ہی سازش تھی. اور میں آئندہ آنے والے دنوں میں, ہفتوں میں نہیں, وہ سب پردے چاک کر دوں گا. مجھے فکر نہیں ہے. میں اپنے گھر والوں کو, اپنے بیوی بچے اور اپنے ماں باپ کو بتا کے آیا ہوں کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تحفے میں ان کی لاشیں بھی ملیں گی. یہ میرا وعدہ ہے. یہ میں حلف میں آپ کو کہہ رہا ہوں, اور میں آپ کو کر کے بتاؤں گا, میں رہوں یا نہ رہوں. ارشد شریف کو دبئی سے کوئی عام آدمی کینیا نہیں بھجوا سکتا تھا. کینیا کیوں چوز کیا گیا, کینیا میں اس کو کس نے چھپایا, کینیا کے اندر کس سے وہ رابطوں میں رہا, کینیا میں وہ کیا کرتا رہا, اس کے پس پردہ وہ منصوبہ بندی والے لوگ ہیں, وہ سازشی لوگ ہیں, وہ بے ایمان لوگ ہیں, وہ لوگ ہیں جو ملک کو توڑنا چاہتے ہیں, جو میری پارٹی کو نقصان دینا چاہتے ہیں, جو اس سیاست کو نقصان دینا چاہتے ہیں, اور اپنی
ख्वाहिशात, अपने इंटरेस्ट के लिए लोगों को मरवाने पे तुले हुए हैं। ये कोल्ड ब्लडेड प्लान्ड मर्डर है। इसको कोई ये ड्रामेबाजी का नक्शा ना दे कि एक जगह पे हाथ दिया और पुलिस देर वो नहीं रुकी तो गोलियां चल गई। सब ड्रामा है, सब झूठ है। मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि ना कोई मोबाइल फोन मिलेगा, ना कोई लैपटॉप मिलेगा, ना कोई शवाहिद मिलेंगे, ना कोई सबूत मिलेंगे, और ना ही कोई इंसाफ। इस मुल्क में तो आप इंसाफ की बात कर ही नहीं सकते। अब आ जाएं आप मार्च के ऊपर। मार्च के अंदर भी लाशें दी जाएंगी, खून दिया जाएगा, बेगुनाह लोगों का, इंपॉर्टेंट लोगों का, किसी किस्म का भी चीज। अभी इसी वक्त बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि मंसूबाबंदी कुछ और है। स्टैब्लिशमेंट को अरशद शरीफ के केस के अंदर, अरशद शरीफ स्टैब्लिशमेंट से राब्ते में था, अरशद शरीफ आने को तैयार था, अरशद शरीफ के ऊपर कोई ऐसा इशू नहीं था। लेकिन जिन्होंने उसको जिस मकासद और जिस साजिश के तहत उसकी अपनी सोच के ऊपर उसको ब्रेन वॉश किया, वो अपने मकसद को ईमानदारी से निभा रहा था। उसको जो सही लग रहा था वो कर रहा था, जो उसको गलत लग रहा था वो उसको बता रहा था, लेकिन पसे मंजर ऐसा कुछ नहीं था। ये ऐसी बात है कि अगर मेरा चेयरमैन मुझे कोई बात बता रहा है तो मैं 99% उस पर यकीन करूंगा। तो ऐसे ही वो लोग थे जो इस साजिशी बयानिए के साथ साजिश को और मुल्क को साजिश के उस कटारे में ले गए जहां अभी एक आदमी शहीद हुआ है, अभी और बहुत सारी लाशें गिरनी हैं और गिरेंगी। ये मैं आपको भी कह रहा हूं। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो मैं आपको कह रहा हूं बार बार, कि इसमें किसी और की शहादत नहीं हुई। जब उसका इस्तेमाल हो गया, वो पाकिस्तान आने को तैयार हो गया, तो खौफ बैठा गया, डर बिठाया गया कि उसको मरवा देते हैं ताकि शवाहिद भी मिट जाएंगे और एक आग भी भड़क उठेगी। लेकिन इंसान सोचता कुछ और है और अल्लाह ताला करता कुछ और है। आप ये सब बातें अब ये पूछेंगे मुझसे कि ये सब बातें मुझे कैसे पता है और क्यों पता है और कहां से मुझे ये बातें आ रही हैं। जब अरशद शरीफ इस मुल्क से गया है, उस दिन से लेकर आखिरी दिनों तक मैं अरशद शरीफ के साथ राब्ते में था और मेरा फोन अवेलेबल है दुनिया की किसी जगह पे भी फोरेंसिक के लिए कि मैं सच बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं। वैसे तो बहुत सारी जगहों पे बगैर छानबीन के मुझे झूठा कह दिया जाता है, बगैर छानबीन के, और यही इस मुल्क का अलमी है। उसके अलावा ये सिर्फ और सिर्फ एक और चीज तक नहीं है। ये जो पूरी कहानी है, इस कहानी के मकासद अभी पूरे हासिल नहीं हुए हैं। इसके मकासद में हम जो एक जायज मार्च करने की, पुरअमन की बात कर रहे हैं जो मुअज़्ज़म ममालिक में होता है, लेकिन उस मार्च के नैरेटिव की आड़ में जो एक्चुअल साजिश रचाई गई है, जो एक्चुअल गेम खेली जा रही है, जो छुपन छुपाई का खेल चल रहा है, अल्लाह का एहसान है मैं उस कारोबारी घर से हूं जिसके ताल्लुकात बैंक के प्रेसिडेंट से लेकर, इदारों से लेकर, महकमों से लेकर पाकिस्तान और इंटरनेशनली भी कनेक्टेड हूं। मैं कोई सड़क पर चलता हुआ आदमी नहीं हूं या सियासत में आके दो पैसे कमा के बात करने वाला आदमी नहीं हूं। मेरा फोन फोरेंसिक के लिए तैयार है। मैं अरशद शरीफ के साथ कांटेक्ट में था, अरशद शरीफ मेरे साथ कांटेक्ट में था। इसकी गवाही ARY के कुछ लोग, अगर उनको अपनी जिंदगी का डर और खौफ नहीं आ तो वो भी देंगे, क्योंकि उनमें से भी मेरे कुछ दोस्त हैं। लेकिन जो मैं बार बार कह रहा हूं पाकिस्तानियों को कि ये जो नैरेटिव चला रहे हैं, ये जो साजिश है, ये जो साजिश पाकिस्तान के साथ हो रही है, इसके प्लेयर्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं
اور پاکستان سے انٹرنیشنلی کنیکٹڈ ہے. لیکن یہ وہ سازش نہیں ہے جو سازش میں اور آپ ایس پاکستانی سمجھ رہے ہیں. میں پھر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ارشد شریف کا قتل ہوا ہے. فورینزک کیا بتاتی ہے؟ یہاں تو بہت سارے فورینزک چینج بھی ہو جاتے ہیں, شواہد بھی چینج ہو جاتے ہیں, اور وہاں سے تو شواہد مٹ کے آئے ہیں, کیونکہ میرا بھائی ہے, میرا دوست ہے, میرا میزبان ہے, میرا اس کا گھر کا تعلق تھا کہ جس تکلیف میں جب وہ یہاں سے نکلا تو اس ٹائم پہ بھی اس کا بھروسہ مجھ پہ تھا, اور میں اس کے لیے اتنا ہی پریشان تھا اور اپنی مدد اور کوشش کر رہا تھا, اور کوئی خطرہ اس کو کسی قسم کا یہاں سے نہیں تھا. یہاں کی اسٹیبلشمنٹ جس کا ہم روز نعرہ دیتے ہیں اور بات کرتے ہیں, اس کا ارشد شریف کے ساتھ ایک پازیٹو تعلق تھا. وہ رابطے میں تھے اور میں اس رابطوں کے حصوں کا حصہ بھی ہوں, کیونکہ میں اور باقی جگہوں پہ بھی اپنی پارٹی, اپنے چیئرمین, اپنے ملک اور اس کی سیاست کے اندر جو کردار چھوٹا موٹا ادا کر سکتا ہوں وہ بھی کر رہا ہوں, اور رات کے اندھیرے میں نہیں کر رہا. عمران خان صاحب کو بھی اس بات کا پتہ ہے, جن سے ملتا ہوں ان کو بھی پتہ ہے, جن سے بات کرتا ہوں سر عام کرتا ہوں, کسی کے باپ سے نہیں میں ڈرتا. اور جو طاقتور شخصیات اس سازش کا حصہ ہیں وہ مجھ سے دور نہیں ہیں, اور میں صرف زبانی نہیں بتاؤں گا. میں پھر جب بتانے پہ آؤں گا تو اس ملک کا نظام, اس ملک کا ریولوشن جو میرے چیئرمین عمران خان نے مجھے سکھایا ہے کہ حق اور سچ پہ کھڑے ہو, تو میں آج حق اور سچ پہ ارشد شریف کے ساتھ کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا, اور ان پاکستانیوں کے ساتھ بھی کھڑا رہوں گا جو اگلے کچھ دنوں میں مرنے والے ہیں. وہ کسی کے باپ ہیں, کسی کے بچے ہیں, کسی کے بھائی ہیں, کسی کے بیٹے ہیں, اور ان میں سے ہم سب میں سے بھی وہ لوگ ہو سکتے ہیں. امپورٹنٹ شخصیات اور کئی لاشیں آئندہ آنے والے دنوں میں گرنے والی ہیں. وہ مارچ کی آڑ میں گریں گی, وہ اس سے پہلے گریں گی, کیونکہ اس کو ڈائیورٹ کرنا ہے, ایک ایسے کیوس تک لے جانا ہے کہ ہمیں لگے کہ کالے کو ہم سفید دیکھنا شروع ہو جائیں. کالا کالا ہے, سفید سفید ہے. پاکستانی قوم کالے کو سفید مان گئی ہے, اور میں یہ چیز برداشت نہیں کر سکتا. اور لوگوں کو پتہ ہے, اور میرے سارے تمام میڈیا کے بہت پرانے دوست بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو پتہ ہے میں دوستی اور دشمنی آخری وقت تک نبھانا جانتا ہوں. میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہ کسی کے باپ سے ڈرا ہوں, نہ ڈروں گا, نہ جھکا تھا, نہ کبھی جھکوں گا. میں پھر وارن کر رہا ہوں اپنے پاکستانیوں کو کہ ہر چیز پہ لبیک کہیں, بے گناہ ذلیل بے وجہ موت نہ مریں کسی اور کے لیے. وہ کسی اور کو بھی آنے والے دنوں میں بتاؤں گا, اور جو ارشد شریف کی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اس میں سے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے 95% to 98% باتیں سچ نکلیں گی آپ کو آج سے آگے. میں اس ماں کو کیسے جواب دوں جس کا بیٹا شہید ہوا ہے, اس بیٹی کو کیسے جواب دوں, اس بیٹے کو کیسے جواب دوں, وہ خود گھر میں اکیلا کمانے والا تھا. ہم اس کے لیے بھی آگے بڑھیں گے, اپنے بھائی کے لیے, خیرات میں نہیں, ہمارا سگا بھائی ہے, وہ سگے بھائیوں جیسا ہے, کریں گے اس کے لیے, کروائیں گے, جتنا آگے بڑھ سکتے ہیں بڑھیں گے. لیکن جہاں تک کمیشن کی بات ہے, یہاں کمیشن لینے والا ہی کمیشن ہوتا ہے. اور جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں اس پہ اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں. یہ بتائیں فیصل بھائی کہ آپ کی جو پریس کانفرنس تھی اس سے یہی تاثر مل رہا ہے کہ آپ کے پاس بہت سے کچھ شواہد ہیں, نام آپ چونکہ نہیں لے رہے, تو یہ بتائیں کون سا ایسا پلیٹ فارم ہوگا جہاں پر جو آپ کے پاس انفارمیشن ہے وہ آپ جو ہے بڑے واضح طریقے سے, اور جو شواہد ہیں وہ وہاں پر آپ پریزنٹ کر سکتے ہیں. پاکستان کی اگر آپ بات کر رہے ہیں, میں اپنے چیئرمین سے ضرور شیئر کر سکتا ہوں. نہیں کی ابھی تک کی یہ جو شواہد ہیں سب کچھ چیئرمین صاحب کو پتہ ہے. میں ایم آئی پہ سے کر سکتا ہوں, میں آئی ایس آئی کے ساتھ کر سکتا ہوں. باقی میرا یقین پاکستان میں سے بہت سارے جگہوں سے اڑ گیا ہے,
کیونکہ میں خود ان چیزوں سے گزرا ہوں جدھر مجھے بغیر جانچ پڑتال کے جھوٹا بھی بولا گیا ہے، میرے بزرگ باپ کی پگڑی بھی چھالی گئی ہے، میری شادی شدہ بہن کے گھر میں